السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی مائی میڈیٹیشن سٹوری۔ اور مائی میڈیٹیشن سٹوری کا جیسے کہ جی میں نے اپنی جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا جی سے نو ٹو اوور تھنکنگ۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ جی اگر آپ لوگ کہیں گے کہ میڈیٹیشن اور مراقبے کے بارے میں اگر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کروں تو آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا، اور آپ لوگوں نے مجھے انسٹا پر بھی ڈی ایمز کیے۔ اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں بھی آپ لوگوں نے کہا کہ پلیز آپ اس بارے میں ویڈیو بنائیں۔ تو آج کی ویڈیو جی اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اپنی انفارمیشن، اپنی نالج اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے انٹرنیٹ پہ کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ میڈیٹیشن کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کی کافی ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جی وہ پراپرلی ڈاکٹرز وغیرہ کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو میری ہے یہ میری اپنے ایکسپیرینس اور اپنی سٹوری ہے جی، اور اپنے ورڈز ہیں میرے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں میڈیٹیشن کی، تو میں نے میڈیٹیشن کب سٹارٹ کی اور مجھے میڈیٹیشن کے بارے میں کس طریقے سے پتہ چلا، اور مجھے میڈیٹیشن سے کیا کیا بینیفٹس ہوئے، اور مراقبے سے مجھے کیا بینیفٹس ہوئے۔ اگر میڈیٹیشن اور مراقبے کی بات کروں تو میڈیٹیشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور مراقبہ جو ہے وہ الگ ہے میرے خیال سے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ ویڈیوز وغیرہ اگر واچ کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں لوگوں کے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اور مجھے دونوں چیزوں سے ہی فرق پڑا تھا، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں۔ اور میڈیٹیشن کا مجھے اس طریقے سے پتہ چلا کہ میری سسٹر ہیں، ان کے ساتھ میری ایک دن ڈسکشن چل رہی تھی۔ تو جب انسان بہت زیادہ اندر سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھر جاتا ہے، اور ایک پانی کے گلاس میں جب ہم بہت زیادہ جب ہم پانی بھر دیتے ہیں اور پانی گرنے لگ جاتا ہے باہر، تو اسی طریقے سے جی ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ ہم اپنے دماغ میں جب بہت زیادہ ڈیپ سوچیں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سے نا وہ سوچیں باہر آنے لگ جاتی ہیں، اور باہر وہ کس طریقے سے آتی ہیں کہ ہم مینٹلی فزیکلی جو ہوتا ہے کبھی کبھی ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں وقتی جو ہوتا ہے وہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کسی سے اس چیز کو ڈسکس کر لیں تو حل بھی نکل آتے ہیں چیزوں کے۔ تو ایسے ہی جی میری سسٹر کے ساتھ میں ایک دن ڈسکشن کر رہی تھی، تو میری سسٹر نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ آپ میڈیٹیشن سٹارٹ کرو، مراقبہ سٹارٹ کرو۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم اس بات کا سنا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی ریسرچ کے مطابق بتایا۔ ماشاءاللہ سے جو میری سسٹر ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کرو میڈیٹیشن کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے ایگزامپلز اس کی سمجھائیں، انہوں نے بتائیں، اور وہی ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کے لیے جی ہمیں کانسنٹریٹ جو میڈیٹیشن میں چاہیے ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں آتی ہے بریتھ، ہماری سانس۔ پوائنٹ نمبر 2 میں آتے ہیں ہمارے ایموشنز، جو ہمارے دماغ میں، جو ہمارے مائنڈ میں، جی برین میں جو ہمارے کیمیکلز پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں برین میں، ان کو ایموشنز کہتے ہیں۔ آرمز ہماری بازویں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم میڈیٹیشن کے لیے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ان کا جو ہماری بازوؤں کا جو کہتے ہیں کہ ایک رول ہے وہ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد جی ہماری آئز کی جو کانسنٹریشن ہے جو ہم نے ڈیورنگ میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہماری لیگز ہوتی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ سسٹم دینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے میڈیٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جی ہمارے نمبر 6 پر آتا ہے، پوائنٹ نمبر 6، وہ ہے جی ٹائم۔ میڈیٹیشن کو آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے، کیونکہ میڈیٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں مکانے والی بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم کہیں کہ جی بس ہم بیٹھے اور ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم اس پہ جی بس اب بند کریں، اس کو اب ختم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیٹیشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں جی، واٹ از میڈیٹیشن، میڈیٹیشن کیا ہے؟ تو میڈیٹیشن جی ہمارے جو برین جو ہے ہمارا کیمیکل پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے بیڈ تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمیں بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ان ساروں کے جو کیمیکلز ہیں وہ ہمارے مائنڈ سے ہی پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے برین میں پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم کس طریقے سے شرنک کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کنٹرول ہم اپنے برین سے خود بخود کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو سوچ رہے ہیں تو وہ سوچ جو ہوگی وہ ہمیں ایک ایسے پوائنٹ پہ لے جائے گی جس میں ہم بے بس ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میڈیٹیشن ہمیں وہ پاور دیتی ہے، میڈیٹیشن ہمیں وہ چیز دیتی ہے، میڈیٹیشن ہمیں وہ طاقت دیتی ہے کہ جس سے ہم اس چیز کو، ان جو خیالات ہیں جو ہمیں وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو ہم شرنک کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔
آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی، میڈیٹیشن کے لیے جس طریقے سے میں کرتی تھی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، پراپرلی سکون والی جگہ ہو. اور میڈیٹیشن کے لیے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل وضو آپ کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بے شک مراقبہ ہے، بے شک میڈیٹیشن ہے، چیزیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میڈیٹیشن جو آتی ہے وہ سائنٹیفکلی ہم اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. مراقبہ جو آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کا رابطہ ہے. تو وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا میڈیٹیشن کا بتا دوں. تو میڈیٹیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھنے کے بعد پہلی بات ہے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ تھوڑی سی پرسکون ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کانسنٹریشن جو ہے وہ دھیان کے ساتھ کر سکیں اور خاموشی میں آپ نے کرنا ہے. کہ یہ نہیں کہ جی ادھر ادھر سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، گھر والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بار بار کوئی آپ کو بلا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10 سے 15 منٹ جو ہے نا آپ سکون کے آپ اپنے ڈیلی روٹین میں سے نکالیں. خاص طور پہ جی جو میری بہنیں ہیں نا وہ تو لازمی میں کہوں گی کہ میڈیٹیشن سٹارٹ کریں. 100 بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ میں کہوں گی مراقبہ اور میڈیٹیشن سے ختم ہو جاتی ہے جی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جس طریقے سے سٹارٹ کی تھی میڈیٹیشن کرنا، تو وہ یہ طریقہ تھا کہ میں ایک جگہ پر بیٹھ جاتی تھی 10 سے 15 منٹ کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ 15 منٹ مجھے چاہیے ہی چاہیے. ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، جس طریقے سے میں اب جیسے کچھ لوگ جو سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم سنتے ہیں کہ جی سمندر کی آواز کو سنتے ہیں، ساؤنڈ آف اوشن سنتے ہیں، وہ اگر ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں ریلیکس کرتا ہے، اگر آپ وہ سننا چاہیں اپنے کانوں پر لگا کر، لیکن آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. کانسنٹریٹ بہت ضروری ہے میڈیٹیشن میں. اصل میڈیٹیشن اور مراقبے کی جو میں کہوں گی آپ کو ایک پوائنٹ ہے نا، جس پوائنٹ پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ ہے آپ کا کانسنٹریشن. وہ ہے جی آپ کی کانسنٹریشن کو آپ نے کس طریقے سے لانا ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو آپ کا پوائنٹ ہے درمیان میں، آپ نے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے میڈیٹیشن میں. تو آپ اس پہ کس طریقے سے کانسنٹریٹ کریں گے کہ میں کسی ساؤنڈ وغیرہ کو تو نہیں سنتی تھی. ریلیکسنگ ساؤنڈز ملتے ہیں جی، یہ ایپس وغیرہ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سننا چاہیں. اگر آپ کو وہ بینیفیشیل لگتے ہیں تو آپ وہ سن لیں. لیکن میں کیا کرتی تھی، میں سورہ رحمان جو ہے جی قاری عبدالباسط کی آواز میں وہ لگا لیتی تھی کانوں پر، اور 15 سے 20 منٹ تک مجھے کانسنٹریٹ کرنا تھا. مجھے ان ورڈز پر، مجھے وہ جو تلاوت قرآن پاک تھی اس پر مجھے کانسنٹریٹ کرنا تھا. اور اس مائنڈ کو لانے کے لیے بہت ٹف تھا کہ نہیں ہوتا کانسنٹریشن. سٹارٹنگ میں تو بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم اتنے عجیب خیالات ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے اسی ٹائم کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہوتا ہے، دیکھیں شروع کے 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سورہ رحمان سن رہے ہیں اور اس سے آپ کو آپ کو اگر اسی طریقے سے فیل ہوتا ہے جس طریقے سے مجھے فیل ہوا تھا، تو آپ سورہ رحمان کی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیٹیشن سورہ رحمان کی آپ کر لیں. اگر آپ کان پر نہیں لگا سکتے تو آپ اپنے روم میں، اگر آپ کو کوئی ایسی سکون کی جگہ آپ کو مل رہی ہے، موجود ہے، آپ کا اکیلا کمرہ ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں اکیلے لگا کے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا آپ نے نیچے فلور پر ہے، زمین پر ہے. یہ نہیں کہ آپ میٹرس پہ لیٹے ہوئے اور آپ آرام سے سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے طریقے سے فلور پر بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس اس پوائنٹ پر رکھنا ہے جس پوائنٹ پر آپ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں زیادہ دیر تک. آپ نے اس پوائنٹ پر بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو، جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت کو سن رہے ہوں گے تو آپ نے اس پہ کانسنٹریشن کرنی ہے، پراپرلی کانسنٹریشن کرنی ہے. ایک دم سے نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو پھر کہوں گی ایک دم سے کانسنٹریشن نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کو ڈیولپ کریں گے تو ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ رحمان کو آپ نے جب آپ نے سن لیا، جب آپ نے سن لیا، آپ کو لگا کہ آپ کے مائنڈ کی طرف سے آپ کو سکون مل رہا ہے، جب آپ کے دماغ کی طرف تھوڑا سا بوجھ آپ کو فیل ہونے لگ جائے نا، سو اٹس مین کہ آپ کے جو برین میں جو بیڈ کیمیکلز ہیں وہ شرنک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. جب آپ کو تھوڑا سا زور محسوس ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے، زیادہ آپ نے اپنے آپ کو کانسنٹریشن میں نہیں لے کے جانا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بے شک نہ کریں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، کیونکہ سورہ رحمان جو ہے، اور خاص طور پہ جو قاری عبدالباسط کی آواز میں ہے، وہ تو جی بہت 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 میڈیٹیشن کے لیے بیسٹ ہے. تو خیر جی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ سورہ رحمان کی بھی آج کل میڈیٹیشن دیتے ہیں، اور
کچھ مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سورہ رحمان کی جو میڈیٹیشن ہے وہ مجھے تو بہت 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 زیادہ میری مطلب کہہ لیں کہ روح تک سکون ملتا تھا اس سے کرنے سے. اور 10 سے 15 دن کا وہ ٹائم لگتا ہے، پروسیجر لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے آپ مطلب ڈیلی کا نا 10 to 15 منٹس جو ہیں آپ نکال لیتے ہیں اس کے لیے. تو ایک تو جی یہ طریقہ آ گیا. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی مراقبے کی. مراقبے کی اگر ہم بات کریں تو مراقبے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے ہم کنیکشن بنا سکتے ہیں. کنیکشن ہم نے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بنانا ہے، وہ اس طریقے سے بنانا ہے کہ جس طریقے سے میں جب مراقبہ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مطلب مشکل ہو رہا تھا سٹارٹنگ میں، لیکن آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے میں نے سورہ رحمان سے جب سٹارٹ لیا تو پھر میں نے مراقبے کی طرف مجھے ہوا کہ میں مراقبے کو سیکھوں کہ مراقبہ کس طرح ہوتا ہے. تو مراقبہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو پہلی بات ہے کہ سانس پہ آپ کو بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. مراقبے کی جو پہلی اقسام ہے وہ ہے جی اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے. اور وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہوتا ہے، پہلے تو آپ نے جی آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ اور جس پوز میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جو آپ کا پوسچر ہے وہ آپ کا ریلیکس پوسچر ہونا چاہیے کہ آپ ہلیں جلیں نہ، آپ سکون سے ایک جگہ پر بیٹھیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ جی جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی اچھی ہو، خوشبودار ایریا ہو، تھوڑا سا فریگننس وغیرہ ہو، وہاں پر آپ کو اچھا محسوس ہو. آپ تھوڑا سا اس طریقے کا انوائرمنٹ بنا لیں. دیکھیں ہر چیز کے لیے انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے، آپ انوائرمنٹ تھوڑا سا اس طریقے کا بنا لیں. اس کے بعد آپ نے جی وضو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے وضو کر آپ نے ایک جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھ کے، لباس آپ کا صاف ہونا چاہیے، آپ ایک سکون والی جگہ پر بیٹھ جائیں. میں تو پریفر زیادہ یہ کروں گی کہ جانماز پر اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ جانماز پر بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جانماز سے زیادہ کہیں سکون نہیں ملتا. میری اپنی فیلنگز ایسی ہیں، باقی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. تو آپ جانماز پر اگر بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں. جس پوسچر میں آپ کو سکون ملتا ہے آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز اس لیے بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے نا، اللہ، اس کا ڈیپ بریتھ کر کے نا، مطلب سانس کو کھینچ کے اندر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں اللہ. اب آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد آپ نے ہو کو ایکزیل کرنا ہے، مطلب باہر کی طرف کرنا ہے. ہو، ٹھیک ہے. آپ جب اس طریقے سے کریں گے نا، مطلب انہیل اللہ، ایکسیل ہو. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. پلیز آپ لوگ اس کو بے شک مطلب ریوائنڈ کر کے سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اگر میں کامنٹ سیکشن میں مجھے آئیں گے کامنٹس میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گی. ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انہیل کرنا ہے اللہ، ایکسیل کرنا ہے ہو. انہیل ہم کریں گے ماؤتھ سے، اپنے منہ سے. ایکسیل ہم کریں گے اپنے نوز سے، آؤٹ کریں گے. پازیٹیو تھنکنگ کو ہم اللہ کے نام کے ساتھ اندر لے کے جائیں گے. بیڈ تھنکنگز کو، بیڈ تھاٹس کو ہم باہر کو ہم تھرو کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب ہم ہو کریں گے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اپنے سانس پہ کانسنٹریٹ کر کے اپنے سانس کو باہر کی طرف جھڑکنا ہے، تھرو کرنا ہے. جس طریقے سے ہم تھرو کرتے ہیں نا کوئی نیگیٹو تھاٹس یا کسی چیز کو ہم کسی کی طرف تھرو کرتے ہیں، ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے 5 منٹ سے سٹارٹ لینا ہے. کرتے 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 جتنی آپ کو آسانی ہو سکے آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو برین ہے، آپ کو خود ڈیفینیٹلی فیل ہوگا کہ آپ کو سکون کی نیند آنے لگ جائے گی. اگر کچھ میری بہنوں کو او سی ڈی کا پرابلم ہے، او سی ڈی ایک پرابلم ہے جس میں انسان بہت زیادہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو لگ رہا ہوتا ہے مطلب کافی خیالات الٹے سیدھے آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، او سی ڈی لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں. تو اس طریقے کا اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی اسپریچول ہیلنگ مطلب آپ کے اپنے جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے جو کنیکشن بنتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ
डायरेक्ट बनने लग जाते हैं। अल्लाह ताला के साथ आपको बाकायदा फ़ील होता है कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है, और मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जब स्टार्ट करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ील होगा। मुराकबे का ये जो पार्ट 1 है, जो मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद जी पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पार्ट 2 में आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आपने एक जगह पर उसी तरीके से बैठना है जिस तरीके से आपको मैंने प्रॉपर्ली पहले गाइड कर दिया है, ठीक है। आपने साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए, वज़ू में आपने होना है, और जो आपकी इन्वायरमेंट होनी चाहिए वो सबसे पहले जी थोड़ी सी पॉजिटिव हो, खुशबू आए, अच्छा सा थोड़ा सा इन्वायरमेंट आप खुद क्रिएट कर लें, ठीक है। आजकल फेरी लाइट्स मिलती हैं, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप थोड़ी सी फेरी लाइट्स वगैरह अपने रूम में लगा लें, बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो अगर लगाना चाहें वो लगा लें, जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है, आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन हमने सबसे पहले बनानी है। मेडिटेशन, मुराकबा जो है वो है ही कंसंट्रेशन का नाम। आपने कंसंट्रेशन अपने दिल में बनानी है, या आप अपने आपको किसी भी अपने जिस्म के किसी हिस्से से आपको लगता है कि आप इधर इस पॉइंट पे आके आप रुक सकते हैं, या इस पॉइंट से आप एनर्जी ले सकते हैं, तो आप वहाँ से लें। जैसे दिल से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दिल की तरफ आप अपने आप को, मतलब अपने आँखों को, अपने दिमाग को अपने दिल की तरफ जोर दें। अगर आपको अपनी आँखों के दरमियान का जो हिस्सा है वहाँ से अगर सुकून मिलता है, कंसंट्रेशन मिलती है, क्योंकि देखें जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये मतलब साइंटिफिकली हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनसे अगर आपको सुकून मिलता है तो आप इन चीज़ों पे कंसंट्रेशन करें। जिस तरीके से आपको मिलता है, आपके हाथों की तरफ अगर आपकी कंसंट्रेशन जाती है, आप अपने हाथों की तरफ और करें। ख़ास तौर पे अगर आप जानिमाज़ पे बैठे हैं तो अगर आप जानिमाज़ को ही तसव्वुर करें, जिस तरह आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आप नमाज को ही तसव्वुर कर लें, तो मतलब कंसंट्रेशन आपने अपनी करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक तो अल्लाहु अला जो आपको मैंने पहले बताया है वो आपने करना है, तो आपके लिए वो ईज़ी, आप वो कर लें। उसके बाद है जी दूसरा वाला, या हय्यो या कय्यूम, ठीक है। आपने क्या करना है कि जी या हय्यो को अंदर लेके जाना है, और या कय्यूम जब बोलना है ना तो अपने दोनों होंठों को, मीम को ना आपने कंसंट्रेशन करनी है कि मीम को आप थोड़ा सा खींचें, और सांस को कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, सेकंड्स बोल रही हूँ, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए आपने हल्का सा अंदर करना है और फिर आपने एक्सेल कर देना है। या हय्यो या कय्यूम, ठीक है। सांस पे आपने अपने मुताबिक गौर करना है, जिस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिस तरीके से आप इजी हैं। सेकंड्स के लिए कुछ करना है, ठीक है जी। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने बार बार रिपीट किया, सेकंड्स के लिए आपने अपनी ब्रीथ पर कंसंट्रेट करना है। अपनी जो सांस की आवाज़ है ना, आपने अपने सांस की आवाज़ को महसूस करना है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जब आपने मेडिटेशन करनी है या मुराकबा करना है, आपने उस जगह पर करना है जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपकी कोई शोर शराबा, कोई आवाज़ ना हो, आप अपने सांस की आवाज़ को महसूस कर रहे हो, ठीक है। सांस की आवाज़ को जब आप महसूस करते हैं तो उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स होता है। आपका ब्रेन जो है वो बहुत पॉजिटिव जो केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप आहिस्ता 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 बेहतरी की तरफ आते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इंसोमिया, जितना भी जो भी मसले मसाइल हैं जी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। अगर उसके बाद जी अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की इस वीडियो में, तो वो ये है कि आपने एक जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है। जैसे आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप वज़ू करें, वज़ू करके आप अपने साफ़ बिस्तर पर लेट जाएं, और बिल्कुल सीधा आप लेट जाएं। अपने जिस्म को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला आपने छोड़ देना है, और अपने हाथ पाँव बिल्कुल आपने अपने ऐसा करना है जैसे मतलब जैसे आपको फ़ील हो कि आपके जिस्म में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं, आपका जो दिमाग है बिल्कुल सुकून में है। आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, पाँवों को बिल्कुल आप ढीला छोड़ें, अपने हाथों को आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। जब जब आपको फ़ील हो कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने सांस को अंदर खींचना है, सांस को अंदर खींचना है, उसके बाद सांस को बाहर करना है।
مطلب ایکسیل کر دینا ہے. ایکسیل کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ آپ نے اپنے مائنڈ طرف، اپنے دماغ کی طرف آپ نے سانس کو لے کر جانا ہے. کس طریقے سے آپ جب کھینچیں گے تو 10 سیکنڈ، میں آپ کو پھر کہوں گی یہ 5 سیکنڈ سے شروع کرنا ہے، 10 سیکنڈ پہ آپ نے لے کے جانا ہے. جس طریقے سے آپ کو آسانی ہے، جس طریقے سے آپ کو آسانی ہے آپ اس سیکنڈز کو اپنے ڈیولپ کریں مائنڈ میں. اس کے بعد آپ ایکسیل کریں. تو جیسے ہی آپ کے دماغ کو آکسیجن جانی سٹارٹ ہوگی تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی سکون میں آ جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا. ٹینشن اور انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی نیند بہت اچھی آئے گی. اگر جن کو نیند نہیں آتی، کافی مجھے اکثر کامنٹ بھی آتے ہیں کہ ہمیں نیند کا ایشو ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم سو نہیں پاتے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اونچی آواز میں کریں، کہ اتنی اونچی آواز میں آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا مائنڈ تھک جائے. دیکھیں بیسیکلی ہم نے اپنے مائنڈ کو نا تھوڑا کام میں لگانا ہے. جب ہمارا مائنڈ تھوڑا کام میں لگے گا، جب ہمارا برین جو ہے تھوڑا ورک کرے گا، اس کے کیمیکل جو ہیں وہ ادھر ادھر تھوڑے ہلے جلیں گے، تو ہی ہمیں اس چیز کا سکون آئے گا نا. اور قرآن پاک کی تلاوت سے بیسٹ میڈیسن کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں میرے خیال سے جی. دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے. تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اگر آپ وہ بھی اونچی آواز سے کرتے ہیں سونے سے پہلے، اپنے بستر پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اس ٹائم قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت جو آپ اس کی تلاوت کریں، تو آپ تلاوت کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی جی نیند بہت اچھی آئے گی. آپ کر کے دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں. اور یہ سارے کے سارے چیز جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ میں نے آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں، میں نے اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو جس طریقے سے آپ کے اوپر سوٹیبل ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ وہ کریں، ٹھیک ہے. اور اس ویڈیو کو میرا بنانے کا پرپس صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. کیونکہ جو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، جو میری ویڈیو تھی لاسٹ والی سے نو ٹو اوور تھنکنگ، اس میں نے بتایا تھا، تو اس کے مطابق میں نے یہ ویڈیو کو شیئر کیا ہے. پھر آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جی اپنی ہیلتھ کے مطابق، اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، آپ اپنی سوچ کے مطابق ہر چیز کو کریں جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے. انٹرنیٹ پہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو نہیں ہیلپ فل لگتی تو آپ اور لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس، میری اپنی سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور آئی ہوپ یہ ویڈیو جو ہے کسی ایک کے بھی کام آ جائے گی. تو جی اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے بیٹے کو حسنین کو ضرور یاد رکھیے گا، اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا انسٹا پر. اور جو آپ کے سوال ہوں، جو کوسچنز ہوں، جی وہ انسٹا پر ضرور کیجیے گا. ان کے جوابات میں آپ کو ضرور دوں گی، ٹھیک ہے جی. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی. اللہ حافظ.